اللہ آئیے ایک اہم موضوع پر بات کریں جس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ نے نماز ہمیں روحانی، ذہنی اور جسمانی فائدے کے لیے فرض کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے باوجود ہمارے اعصاب اور پٹھے کمزور کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح طریقہ نہ سکھائے جانے کے باعث نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پر ادا نہیں ہو رہی، ایک مشینی عمل ادا ہو رہا ہے، روح سے خالی۔ نہ نماز میں اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی جسمانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قیام، رکوع اور سجدہ سنت کے مطابق نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے یہ حرکات کیسے بتائے تھے تاکہ ہمارا جسم ہمیشہ فٹ رہے اور بڑھاپے میں بھی نماز کے لیے کرسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایک قابل غور حقیقت، نماز کے جسمانی فوائد سے کیا اللہ نے عورتوں کو محروم رکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت کے رکوع، سجدہ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں۔ غور سے ہدایات اور تصاویر کو دیکھیں۔ قیام، سیدھے کھڑے ہوں، سر، گردن اور کمر ایک لائن میں ہوں، کندھے اور گردن ڈھیلی رکھیں، اس سے سانس گہری ہوتی ہے اور دماغ سکون میں آتا ہے، جس سے ہماری توجہ نماز پر مرکوز رہتی ہے۔ رکوع، سر، پیٹھ اور کمر ایک ہی سیدھی لائن میں رکھیں، ہاتھ گھٹنوں پر سیدھے رکھیں اور پیچھے کی طرف دباؤ ڈالیں، ٹانگیں بھی سیدھی رکھیں اور جسم کا توازن پیچھے نہیں بلکہ سامنے کی طرف رکھیں۔ گردن تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو، اس سے گردن سے لے کر پنڈلیوں تک کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ یاد رہے، کولہے پیچھے نہ جائیں۔ سجدہ، پیشانی اور ناک زمین پر، کوہنیاں زمین کو نہ لگیں، کمر اور پیٹھ کو جتنا ہو سکے اوپر اٹھائیں، جسم کا وزن پیشانی پر رکھیں، ہاتھوں پر نہیں۔ دل پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا ہو، یہ جسم اور روح دونوں کو تازگی دیتا ہے۔ جلسہ، بیٹھنا، سر، پیٹھ اور کمر ایک سیدھی لائن میں ہوں، کندھوں اور گردن کے عضلات کو ریلیکس کریں۔ سلام، گردن کو پوری طرح ایک طرف کریں تاکہ مسلز میں کھچاؤ آئے، پھر تھوڑا سا توقف کریں اور دوسری طرف پلٹ آئیں، اس سے گردن کی لچک برقرار رہتی ہے۔ ہر رکن کا وقت، ہر ایک پوزیشن کو زیادہ وقت برقرار رکھیں، جلدی نہ کریں، سکون اور وقار سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں۔ خاص طور پر رکوع اور سجدہ 10 سے 20 سیکنڈ تک کریں، تسبیح آہستہ پڑھیں اور اللہ سے دل کی بات کریں۔ جتنا زیادہ ٹھہراؤ ہوگا، اتنی ہی عاجزی اور اللہ سے قربت بڑھے گی۔ دوستو، ان ہدایات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ جلد اس کے مثبت اثرات محسوس کریں گے۔ جسم کے کئی مسلز بڑھتی عمر میں بھی اچھی حالت میں رہیں گے۔ لوگ مسلز کو صحیح رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، نماز یہی کام کرتی ہے۔ Thanks for watching, friends. Hope you found it helpful. Subscribe to stay updated on upcoming content.